صاحب ہوا یہ کہ ہم نے 2 دن پہلے ایک اہم ایشو پہ بات کی تھی، وہ ہے سیلاب متاثرین کے ریلیف کا کام، کیونکہ ریسکیو تو اب ختم ہو چکا، اب تو ریلیف اور ری ہیبلیٹیشن ہے اس پر۔ اب کیونکہ بہت سارے لوگ آج بھی جو ان کا گھر چلا گیا، زمینیں کی فصلیں بہہ گئی، جانور بہہ گئے، وہ آج بھی بے سر و سامانی کی حالت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، ان کو ریلیف چاہیے فوری طور پہ۔ اب اس میں جیسے جلال پور کا شہر ہے 80% دیہات، اس میں خیر جب ریسکیو آپریشن ہو رہا تھا، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے بہت کام کیا، 4-5 دن جو 6 دن انہوں نے لگائے کھڑے ہو کے، انہوں نے ایکسپیڈائٹ کر دیا تھا پورے کام کو، اور بڑے حد تک لوگوں کو ریلیف پہنچا بھی، ریسکیو ہوئے بھی۔ اٹ واز ایکسیلنٹ سروس۔ اب اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ریلیف بھی لے سکیں اور ریہیبلیٹیٹ بھی کر سکیں۔ اب وہ اس کا میتھڈ کیسا ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے کچھ عرصہ پہلے 3-4 دن پہلے ایک سجیشن دے دی کہ ایک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اور پنجاب میں بھی لوگوں کے پاس ہے، وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اس کے تحت لوگوں تک پیسے بھی امداد جاتی ہے، تو ہم اس پلیٹ فارم کو یوز کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو سیلاب متاثرین ہیں اور امداد دینی ہے۔ اس پر مسلم لیگ نون کی قیادت نے ٹاک شوز میں بھی، اور وہ کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا ایکس وغیرہ پہ جواب دینا شروع کر دیا، اور وہ جواب تنقیدی بھی تھے۔ اب یہ تو بات تھی اس لیڈرشپ کی جو نچلے لیول کی ہوتی ہے، اب معاملہ اس لیڈرشپ سے اٹھ کے جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ تو کیا کہا دونوں جانب سے، پہلے ذرا سن لیجئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کو، انہوں نے کیا کہا، سنائیے جی۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، یا ہم اپنے انا کی وجہ سے، یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے۔ اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے۔ اگر عالمی دل میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے، اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کریں اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو۔ چلیں، یہ تو بلاول صاحب نے کہا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے کیا کہا وہ بھی سن لیجیے، سنائیں جی۔ ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، میں ان کی عزت کرتی ہوں، لیکن انہوں نے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی، اور انہوں نے، مجھے نہیں پتا ان کے دماغ میں کیا ایجنڈا ہے، مگر میں آصف زرداری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، بلاول کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آصف زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں، میں ان کے دل سے احترام کرتی ہوں، بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں۔ سندھ میں اب اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آتی ہے تو پنجاب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں بات کرتے کہ سندھ نے کیا کیا ہے، دفتر سے نہیں نکلے، سندھ کا کیا حال ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے حکومتی اپیلز کی جا رہی ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو۔ کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات، کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب سے بھی 1 روپیہ نہ مانگا ہے نہ لیا ہے۔ میں حلفاً یہ بات کرتی ہوں کہ یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی نا کہ میں نے کسی کو کسی کارڈ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر لیے تو اب کشتی پکڑو اور خود بخود ایویکویٹ ہو کے اور ریسکیو ہو کے آ جاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو اربوں روپے کا ریسکیو کا آپریشن ہوا ہے، اربوں روپے کا جو ایویکویشن کا آپریشن ہوا ہے، اور اب اربوں روپے ان کی بحالی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کو ٹینٹس دینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ سب مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کا جو پیسہ ہے اس سے کر رہی ہے۔ مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ سر یہ ویسے تو دونوں پہ آپ اپنا رائے دے دیجیے۔ مجھے جو تو آپ نے جو کلپس کی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، سٹینڈ کر رہی ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ جو دونوں فریقین ہیں یہ اس معاملے کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں جیسے پنجاب ورسز سندھ، اور میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔ یہ تو آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی، آج آپ نے چیئرمین کا بیان سنا اور پھر مریم صاحبہ کا، یہ مرکزی لیڈرشپ ہے، مین لیڈرشپ۔ مرکزی لیڈرشپ تک بات آئی کیوں؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ پرسوں جب بات ہو رہی تھی ہم نے اس موضوع پر، ہم خبردار تھے، ہمیں لگ رہا تھا کہ معاملہ یہاں تک جا رہا ہے، یاد ہے یا نہیں؟
ایک بات جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے کہ پوری طرح سمجھا نہیں پا رہے ہیں ان کے وہ لوگ جو کہ اسلام آباد میں متحرک رہتے ہیں اور سن گن لیتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے وفاقی حکومت کے بے شمار پالیسی ساز ادارے، اور جب میں پالیسی ساز اداروں کی بات کرتا ہوں تو لوگوں کا ذہن فوراً ہمارے ہمسایہ شہر کی طرف چلا جاتا ہے. میں اسلام آباد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور سوچ سمجھ کر استعمال کر رہا ہوں. وہاں پہ کنسنسس بن رہا ہے کہ کسی طرح یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جان چھڑائی جائے. اور اس کے لیے پہلی گراؤنڈ تو یہ بنائی جا رہی ہے کہ صوبے جو ہیں ان کے پاس بہت پیسہ سرپلس ہوتا ہے اور وفاقی حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، دھیلا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک، تو پہلی بات یہ چلائی گئی کہ جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کے حوالے کر دیا جائے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، چلائیں نہ وہ چلائیں. اپنے وسائل سے چلائے اور نہ چلائے. اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیے جب اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں، مسلم لیگ کے بہت طاقتور رہنما رانا ثناء اللہ خان، ان کی ایکسیس ہے وہاں کی پالیسی سازوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نام بدل دیں، کو بے نظیر روزگار اسکیم کر دیں، کو بے نظیر وہ کر دیں. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو یہ اعتراض ہے کہ ان کا جو مائل سٹون ہے اور جو بی بی کے نام پہ بنا ہوا جو ہے وہ یعنی پروگرام. میرا جو اصل پرابلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ فرض کریں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ دیانتداری سے یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے صوبائی حکومت کے وسائل کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کر سکتی ہیں، انہیں بحال بھی کر سکتی ہیں. وہ لیکن یہ بڑی اچھی پوائنٹ ہے. وہ دیکھیں نا، وزیر اعظم انہی کی جماعت کے ہیں، صدر بھی ہیں. وہ انہوں نے کہا تھا بیگر کین ناٹ بی چوزر، اور مریم صاحبہ کہتے ہیں میں کیوں امداد لوں باہر سے، میرے پاس تو ہے. نہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں تو شہباز صاحب سے بھی نہیں مانگے نا ایز وزیر اعظم پاکستان. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس موقع پر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بحث میں نہیں الجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پنجاب سندھ کا معاملہ نہ بنائیں، اس کو وفاق اور دو مختلف صوبائی حکومتوں کے یہ آپ کو پنجاب سندھ کا معاملہ لگ کیوں رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں ہے؟ ان کے بھی کئی مجھے اسی لیے تو مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں جس یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شناسہ ہوں، اس کا قیام جو ہے وہ نومبر میں 1967 میں میرے آبائی شہر لاہور میں ہوتا ہے. آگئی سمجھ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے، آج کل جو حالات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اصل شناخت جو ہے کہ یہ وفاقی جماعت رہی ہے. ٹھیک ہے نا، چاروں صوبوں کی زنجیر والا نعرہ. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ پرو پور جماعت ہے، حالانکہ وہ تاثر کافی حد تک اب نفی ہوتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی بٹ ایک پرسپشن ہے. اب دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 10,000 روپے لے کر سیلاب زدگار کی مدد تو نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں کے لیے شاید مجھے 10 لاکھ روپے دینے پڑے یا خرچ کرنے پڑے. سوال اٹھتا ہے، میں فرض کرو کہ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے نہ ہو اور میں پیپلز پارٹی کا ہوں، تو میں تو انتظار کروں گا کہ ہاں جی پھر کریں، شوق پورا کریں. آپ دیکھو، کل ہم نے ورلڈ بینک کی رپورٹ کو ڈسکس کیا تھا، جس میں خطۂ غربت کا ذکر ہوا تھا، جس میں ورلڈ بینک نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں غریب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے.